بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے مولوی ابا سے ملنے ہر روز ایک 12 سالہ لڑکا آتا، جسے ابا لے کر چھت پر چلے جاتے اور ہمیں منع کرتے کہ کوئی بھی چھت پر نہ آئے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے وہ لڑکا ہمارے گھر آنے لگا تھا، ابا اور امی میں ہر وقت لڑائی رہنے لگی تھی۔ اب مجھے کچھ شک ہوا۔ اس لڑکے کا راز جاننے کے لیے ایک دن سیڑھیوں میں تیل گرا دیا، اور پھر جیسے ہی وہ لڑکا نیچے اترا تو پھسل کر نیچے گر پڑا۔ یہ دیکھ کر تو جان نکل گئی کہ وہ تو ابو مسجد سے آئے تو میں نے امی اور ابو کو دوپہر کا کھانا پیش کیا اور خود باہر صحن میں ٹہلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یوں تو ابو نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ میں دروازے تک جاؤں یا دروازہ کھولوں، مگر آج ابو اور امی باتوں میں مصروف تھے تو میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت گھبرا گئی کہ اگر ابو کو علم ہو گیا کہ میں نے دروازہ کھولا ہے تو یقیناً وہ مجھے بہت ڈانٹتے۔ وہ لڑکا میری گھبراہٹ سے محظوظ ہوا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ ایک مسکراہٹ مجھے بہت قیمتی سی لگی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور پھر ابو کے پاس آ کر بولی، ابو باہر دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ ابو نے کھانا ادھورا چھوڑا اور اٹھ کر باہر آ گئے تھے۔ ابو نے دروازہ کھولا اور اس لڑکے کو گھر لے آئے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ ابو نے آج تک کسی لڑکے کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابو نے اس لڑکے کو اوپر کی جانب اشارہ کر دیا تو وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا، جبکہ ابو نیچے ہی کھڑے تھے۔ پھر کہنے لگے، میرے مدرسے سے ایک بچہ آیا ہے، میں اسے چھت پر لے کر جا رہا ہوں، تم دونوں ماں بیٹی میں سے کوئی بھی اس طرف نہ آئے۔ امی کو بہت غصہ آ گیا تھا مگر وہ چپ ہی رہی تھیں۔ ہمیں لگا تھا کہ یہ شاید ایک دن کی بات ہو، مگر اب تو وہ لڑکا ہر روز ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ پہلے تو ابو سارا دن مسجد میں مصروف رہتے تھے، پھر جب گھر وقت دینے کا لمحہ آتا تو مدرسے سے وہ لڑکا گھر آ جاتا۔ ابو اس کے ساتھ مصروف ہو جاتے تھے۔ اس سب میں اور امی بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس دنیا میں ابو کے سوا ہم دونوں کا تھا ہی کون؟ امی ابو سے شکوہ کرتی تو ابو ان سے الجھنے لگتے تھے۔ ہمارے گھر کا سکون خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے دل کا چین بھی کہیں کھو سا گیا تھا۔ مجھے وہ لڑکا اچھا لگنے لگا تھا۔ اب جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو میں بہانے بہانے سے صحن میں جاتی کہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، مگر وہ لڑکا بہت ہی شریف تھا۔ اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید ابو اسے گھر اسی لیے لے کر آتے ہوں کہ وہ میرے لیے اس کو پسند کر کے بیٹھے ہوں۔ ایک دن ابو گھر آئے تو کہنے لگے، کھانا لے آؤ۔ امی نے ابو سے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، مگر آج وہ بھی پھٹ پڑی تھیں۔ کہنے لگی، ہاں ہاں جلدی جلدی سے لا دو کھانا اپنے باپ کو، پھر اس لڑکے نے بھی آنا ہے، کہیں وقت نہ ضائع ہو جائے۔ ابو مسکرا دی اور بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ بچہ میرے مدرسے سے آتا ہے، اس کا نام فیاض ہے۔ امی کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں یا پھر مدرسے میں؟ اس لڑکے کا یہاں آنے کا کیا کام بنتا ہے؟ ابو بولے، فیاض بہت ذہین ہے، وہ چاہتا ہے کہ مدرسے کی پڑھائی جلد از جلد ختم کر لے، جو سبق وہاں رہ جاتا ہے وہ گھر آ کر مجھ سے سمجھ لیتا ہے۔ امی کہنے لگی، اچھا تو پھر مجھے کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر کیوں نہیں آئی؟ ابو چپ ہو گئے تھے۔ پھر امی کہنے لگی، اس لڑکے کو یہیں صحن میں بٹھا کر پڑھایا کرو، وہ چھت پر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بھی غصے میں آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے غیر محرم کو گھر میں لے آیا کروں۔ اتنا کہہ کر ابو دروازہ زور سے مار کر گھر سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، امی آپ کو فیاض سے کیا مسئلہ ہے؟ امی بولی، مجھے اس لڑکے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہارے باپ سے مسئلہ ہے، اس نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا شوہر بچوں کو پڑھاتا ہے، مگر اس درس و تدریس میں مصروف ہو کر وہ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ میں امی کو دلاسے دیتی رہی تھی۔ اس دن کی لڑائی کے بعد سے فیاض اپنے ساتھ ایک کتاب بھی لانے لگا تھا۔ اب مجھے کچھ شک ہوا تھا۔ یقیناً ابو نے اسے کہا ہوگا کہ کتاب بھی لایا کرو، مگر کیوں؟ ابو کو کس بات کا ڈر تھا؟ خیر، میں ہر روز فیاض کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس نے سر پر نیلے رنگ کی ٹوپی لی ہوئی ہوتی تھی اور سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوتی تھی۔
وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں، مگر وہ ہمیشہ اسی وقت گھر آتا تھا جب ابو گھر پر ہوتے تھے۔ میں ہر روز دعائیں کرتی کہ کاش فیاض کبھی ہمارے گھر تب آئے جب ابو گھر نہ ہوں، مگر ایسا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ ایک دن بارش کھل کر برسی تھی۔ میں یہ سوچ کر افسردہ ہو گئی تھی کہ آج تو فیاض گھر نہیں آئے گا، جبکہ امی کو بھی علم تھا کہ آج فیاض نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے وہ بہت خوش تھی۔ مجھ سے کہنے لگی ذرا پکوڑے تو بنا دو، آج تمہارے ابو فارغ ہوں گے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور کچن میں آ گئی تھی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہنسی آتی تھی کہ میری امی آج بھی ابو پر جان نچھاور کرتی ہیں۔ ابو گھر آئے تو امی ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھیں، جبکہ میں ان کے سامنے پکوڑے رکھنے گئی تو مجھے ابو کچھ بے چین سے لگے تھے۔ وہ بار بار گھڑی کی جانب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ پھر ابو کا انتظار ختم ہو ہی گیا تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو ابو جلدی سے اپنی چائے چھوڑ کر دروازے کی جانب چلے گئے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے فیاض کھڑا تھا۔ پھر ابو اس کے ساتھ چھت پر چلے گئے۔ جب میں کمرے میں آئی تو امی بہت اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور بولی امی آپ پریشان نہ ہوں، اس لڑکے کی تعلیم ختم ہو جائے گی تو پھر ابو کا سارا وقت ہمارا ہی ہوگا۔ امی کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ کہنے لگی بیٹی ابھی تم معصوم ہو، تم نہیں جانتی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے دھوکے چل رہے ہیں۔ میں بولی آپ فکر نہ کریں، میرے ابو کم از کم دھوکے باز نہیں ہیں۔ خیر میں خود باہر آ گئی تھی، مگر آج میرا دل شرارت کرنے کو چاہ رہا تھا۔ میں نے کچن سے سرسوں کا تیل نکالا اور آخری سیڑھی پر جا کر چھڑک دیا تھا۔ بارش بھی تھی اور تیل بھی۔ مجھے یقین تھا کہ فیاض گرے گا تو اسے چوٹ نہیں لگے گی۔ خیر اب میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ کب فیاض نیچے اترے گا، اور پھر آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ فیاض آگے آگے تھا اور ابو پیچھے پیچھے۔ فیاض نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ دھڑام سے نیچے گر گیا تھا۔ اس کی دلدوز چیخ نکلی تھی، مگر یہ چیخ تو بڑی عجیب سی تھی۔ میں اور امی جلدی سے اس کی جانب لپکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی کہ فیاض کے سر سے ٹوپی اتر کر دور جا گری تھی۔ اب اس کے لمبے گھنے بال کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ وہ خوف زدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل وہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکا نہیں تھی، وہ لڑکی تھی جو لڑکے کا بھیس بدل کر ہر روز ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ امی تو یہ سب دیکھ کر چیخ پڑی تھیں۔ وہ کہنے لگی یہ سب کیا ہے مولوی صاحب؟ ابو بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ میری بیوی ہے، میں نے چند ماہ قبل ہی اس سے شادی کی ہے۔ ساجدہ تم تو مجھے بیٹا نہیں دے سکی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے بعد مسجد اور مدرسہ کون سنبھالے گا، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے تمہاری دل آزاری کا ڈر تھا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، جبکہ میری حالت بھی امی جیسی ہی تھی۔ ابو کی دوسری بیوی سدرا بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے فقط 2-4 سال ہی بڑی ہوگی۔ امی کچھ کہے بنا کمرے میں چلی گئی تھیں تو ابو سدرا کو لے کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ پھر ابو نے آنن فانن میرے لیے رشتہ ڈھونڈا اور میری شادی کر دی۔ امی کی اجازت سے اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آئے تھے۔ مجھے آج بھی وہ جب سب کچھ یاد آ جاتا ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے کہ کیسے میں اپنی سوتیلی ماں کو لڑکا سمجھ کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میری جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوں، مگر مجھے امی کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے۔ انہیں عمر کے کس حصے میں سوتن کا غم برداشت کرنا پڑا تھا۔ امی مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ وہ خوش ہیں، سدرا ان کا خیال بھی رکھتی ہے، مگر میں ایک عورت ہونے کے ناطے اپنی امی کے جذبات سمجھ سکتی ہوں۔ انہیں ابو نے صرف اس بات کی سزا دی تھی کہ وہ بیٹا پیدا نہیں کر سکی تھیں۔ امی نے اللہ سے لو لگا لی ہے اور اب وہ قدرے مطمئن رہتی ہیں۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔